السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری اور سب سے چہیتی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کا نام اور نسب بتاتے ہیں۔ عائشہ نام تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صدیقہ اور حمیرہ لقب، ام عبداللہ کنیت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ ماں کا نام زینب تھا، ام رومان کنیت تھی اور قبیلہ غنم بن مالک سے تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت کے 4 برس بعد شوال کے مہینہ میں پیدا ہوئیں۔ صدیق اکبر کا کاشانہ و برج سعادت تھا، جہاں اسلام کی شعاعیں سب سے پہلے پہنچیں۔ اس بنا پر حضرت عائشہ اسلام کی ان شخصیتوں میں سے ہیں جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز نہیں سنی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا، ان کو مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا۔ وائل کی کنیت ابو الفقائس تھی۔ وائل کے بھائی افلاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رضاعی چچا کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ان کے سامنے آتی تھی۔ رضاعی بھائی بھی کبھی کبھی ملنے آیا کرتا تھا۔ تمام ازواج مطہرات میں یہ شرف صرف حضرت عائشہ کو حاصل ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ جبیر بن مطعم کے صاحبزادے سے منسوب ہوئی تھی، لیکن جب حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد خولہ بنت حکیم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر ام رومان سے کہا اور انہوں نے حضرت ابو بکر سے ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو چونکہ یہ ایک قسم کی وعدہ خلافی تھی، بولے کہ جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں، لیکن مطعم نے خود اس بنا پر انکار کر دیا کہ اگر حضرت عائشہ ان کے گھر میں گئی تو گھر میں اسلام کا قدم آ جائے گا، کیونکہ وہ ابھی تک غیر مسلم تھے۔ بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کر دیا۔ 500 درہم مہر مقرر پایا۔ یہ 10 سن ہجری نبوی کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ صرف 6 برس کی تھی۔ یہ نکاح اسلام کی حقیقی سادگی کا تصور تھا۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، ان کے یہاں آئی اور ان کو لے گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نکاح پڑھا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ نکاح کے بعد مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام 3 سال تک رہا۔ 13 نبوی ہجری میں آپ نے ہجرت کی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے اور اہل و عیال کو دشمنوں کے نرخہ میں چھوڑ آئے۔ جب مدینہ میں اطمینان ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ارقیط کو بھیجا کہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئیں۔ مدینہ میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بخار میں مبتلا ہوئیں۔ اشتداد مرض سے سر کے بال جھڑ گئے۔
صحت ہوئی تو رومان کو رسم عروسی ادا کرنے کا خیال آیا، اور اس وقت حضرت عائشہ کی عمر صرف 9 سال تھی۔ سہیلیوں کے ساتھ بیت جھولا جھول رہی تھی۔ رومان نے آواز دی، ان کو اس واقعے کی خبر تک نہ تھی۔ ماں کے پاس آئی، انہوں نے منہ دھویا، بال درست کیے، گھر میں لے گئی۔ انصار کی عورتیں انتظار میں تھیں۔ یہ گھر میں داخل ہوئی تو سب نے مبارکباد دی۔ تھوڑی دیر کے بعد خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ شوال میں نکاح ہوا تھا اور شوال ہی میں رسمیں ادا کی گئی۔ اور ایک اور بات، حضرت عائشہ کے نکاح سے عرب کے بعض بیہودہ خیالات میں اصلاح ہوئی۔ نمبر 1 وہ یہ کہ عرب میں منہ بھولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے، کیونکہ جیسے سکے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں ہوتی، اسی طرح عرب میں منہ بولے رشتے کو سکے رشتوں کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اسی بنا پر جب حضرت خولہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے حیرت سے کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت اخی فی الاسلام، تم تو صرف میرے مذہبی بھائی ہو۔ اور دوسری بات، اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے۔ زمانے قدیم میں اس مہینے میں طاعون آیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی رخصتی دونوں شوال میں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ام عبداللہ اس وجہ سے مشہور ہوئی تھی، حضرت عائشہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ابن العربی نے لکھا ہے کہ ایک ناتمام بچہ ساقط ہوا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا اور اسی کے نام پر ان کی کنیت رکھی گئی تھی، لیکن یہ قطعاً غلط ہے۔ حضرت عائشہ کی کنیت ام عبداللہ ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے متعلق تھی، جن کو انہوں نے متبنہ بنایا تھا۔